لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، پرشنسائیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جو اس وشو کے رچیتا اور رچناکار ہے، جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو رب العرش ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اور جس نے ہماری فلاح اور بہبودگی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے صراط مستقیم پر لانے کے لیے، ہمیں پتھ بھرشٹ سے ست دھرم پر لانے کے لیے بہت سے نبیوں کو، رسولوں کو اس دار فانی میں، اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی پھول نچھاور ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات میں رحمت اور ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور جس نے اس کائنات میں تشریف لا کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہیوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا، نمایاں کر دیا، اور جس پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنے والا شخص اللہ رب العالمین کی 10 رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز علماء حضرات، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مختلف گاؤں اور قصبوں سے آئے ہوئے حاضرین جلسہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، عزت دار ماں اور بہنوں، حضرات، میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں کروں، کیونکہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جو جامعہ اسلامیہ اعظم پور گھشکی کا جو عظیم الشان جلسہ ہے، یہ پچھلے مہینہ 17 تاریخ یعنی 9 ربیع الاول کو منعقد ہونے والا تھا، اور پوری تیاری بھی ہو گئی تھی، لیکن اچانک برسات آ جانے کی وجہ سے اور موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے جلسہ کو استغرق کرنا پڑا، کینسل کرنا پڑا، اور ہمارے گاؤں کے جو ایک استاد ہے مولانا سراج صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بولنا ہے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ 9 ربیع الاول کا جلسہ ہے تو میں اللہ کے رسول کی سیرت پہ کچھ بولوں گا۔ آئیے میں سوچتا ہوں کہ وہی موجود جو میں نے سوچا تھا 9 ربیع الاول کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کی سیرت پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق کہنے، صحیح کہنے، اور ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، اور ان دعا میں یہ بھی دعا شامل تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجئے جو ان پر تیری آیاتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، بے شک تو قوت والا اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیو، رب کا خلیل رب سے دعا کرے اور رب قبول نہ کرے؟ جس رب نے قرآن میں خود کہا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ رب کا دوست رب سے دعا کرے اور رب قبول نہ کرے، اور یہی ہوا۔ جد امجد کی دعا کی برکت تھی کہ 9 ربیع الاول سن 571 عیسوی، یہاں آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 10 ربیع الاول کہا ہے، اور کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے، لیکن جو راجح ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری نے بھی 9 ربیع الاول کو ہی ترجیح دی ہے۔ تو 9 ربیع الاول سن 571 عیسوی
دوشنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت بزادت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلی ہی جو پچھلی کتابیں، جو ورلڈ ٹیسٹامنٹ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ کی اس دنیا میں آنے کی بھوشوانی اور پیشن گوئیاں موجود تو تھی ہی، لیکن آپ کے پیدا ہونے کے بعد ہی، جب آپ ابھی بڑے چھوٹے ہی تھے، بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے جن واقعات کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ایک مہان آدمی بننے والے ہیں، یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے نا، تصور کیجئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیول 1.5 مہینے کی ہے، 1.5 مہینے کی عمر ہے، اور اس زمانے میں شہر میں بیماریاں پھیلتی رہتی تھی، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں بھی بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں، کبھی برڈ فلو، کبھی سوائن فلو، کبھی کورونا وائرس، تو اس زمانے میں بھی شہر میں بیماریاں پھیلتی رہتی تھی۔ تو جب بچے پیدا ہوتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو دایاؤں کے ساتھ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتی تھی تاکہ دیہاتوں میں رہے، وہاں کھلے آب و ہوا میں رہے، دودھ پیے، ہٹھا کھٹا ہو جائے، اور ماں اور دایا کے درمیان جتنے سال کا، جتنے مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا تھا، اتنے دن کے بعد مائیں اپنے بچوں کو واپس لے لیا کرتی تھی، اور بدلے میں دایا کو کچھ اجرت اور مزدوری مل جایا کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو آمنہ کو بھی یہی فکر ہوئی کہ مجھے بھی اپنے بیٹے کو کسی دایا کے ساتھ دیہاتوں میں بھیجنا ہے، اور ادھر مکہ کی دیہاتوں سے ایک ٹیم، دایاؤں کی ایک ٹیم، دودھ پلانے والیوں کی ایک ٹیم نکل کے آتی ہے کہ چلو شہر مکہ سے کوئی دودھ پینے والے بچے لایا جائے۔ لہٰذا ایک ٹیم، اس ٹیم میں ایک دایا تھا، اس کا نام حلیمہ تھا، یہ ابو زویب کی بیٹی تھی، یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ جس اونٹنی پہ چل کر سوار ہو کر آ رہی تھی، اور یہاں بعض مفسرین نے سفید گدھی کا بھی ذکر کیا ہے، بہرحال جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہی تھی حلیمہ، یہ اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ کمزور ہونے کی وجہ سے، دبلا پن ہونے کی وجہ سے بار بار تھک ہار کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو حلیمہ کی سہیلیاں بھی رک جایا کرتی تھی اور یہ شکایت کرتی تھی، اے ابو زویب کی بیٹی حلیمہ، یہ کیسی مریل سی اونٹنی لے کے آئی ہے، تیری وجہ سے ہم لوگوں کو بھی بار بار ڈسٹرب ہونا پڑ رہا، رکنا پڑتا ہے۔ بہرحال روتے پیٹتے ہوئے یہ لوگ مکے میں پہنچتی ہے دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں، تو محمد ابن عبداللہ کے پاس سے ہر دایا کا گزر ہوتی ہے، اور جب یہ سنتی ہے کہ یہ بچہ تو اناتھ ہے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا باپ اس دنیا میں جیوت نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، چھوڑ دیتی تھی، آگے بڑھ جایا کرتی تھی، یہ سوچ کر کے کہ جب اس کا باپ ہی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے تو ہمیں دودھ پلانے کی اجرت کہاں سے ملنے والا ہے، ہمیں دودھ پلانے کی مزدوری کہاں سے ملے گا، چھوڑ دیتی تھی، آگے بڑھ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، مکے کے اندر ساری دایا کو ایک ایک بچہ ملا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، ادھر حلیمہ بچ گئی، ادھر محمد ابن عبداللہ بچ گئے۔ حلیمہ نے سوچا میرے ساتھ میری جتنی بھی سہیلیاں آئی تھی وہ کوئی نہ کوئی بچہ لے کے جائے، اور میں ایسے خالی ہاتھ آئی ہوں، ایسے ہی چلا جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، چلو اسی یتیم بچہ محمد ابن عبداللہ اسی کو لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی بچے میں میرے لیے کوئی رحمت، کوئی برکت رکھ دے۔ اور میرے بھائیو، یقیناً ایسے برکت اللہ نے رکھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے 1.5 مہینے کی بچوں کو، اس محمد ابن عبداللہ کو اپنے کوکھ میں لگا کر، اپنے گود میں لے کر اس مریل سی اونٹنی پر بیٹھی جو آتے وقت راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اس اونٹ کا عالم یہ تھا کہ پورا قافلہ کو چیرتا ہوا سب سے آگے آگے نکل رہی تھی، ہوا سے باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ میری سہیلیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اے ابو زویب کی بیٹی حلیمہ، یہ کیا ہے، یہ کیا تیری وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، یا تو نے کوئی اونٹنی چینج کر لی ہے، بدل لی ہے؟ حلیمہ کہتی جاتی، اے میرے سہیلیوں، واللہ اللہ کی قسم میں نے کوئی اونٹنی چینج نہیں کی ہے، نہیں بدلی ہے، یہ تو میری وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت راستے میں تھک ہار کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔
1.5 مہینے کی عمر میں یہ برکت۔ اور حلیمہ کا بیان ہے کہ پہلے میرا پستان سوکھ چکا تھا، میری بیٹی کو صحیح سے دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن محمد ابن عبداللہ کو جب لے کے گھر پہنچی تو میرا پستان دودھ سے لبریز، میری بیٹی بھی شکمسیر ہو کر پیتی اور محمد ابن عبداللہ بھی پیتے۔ ان کی اونٹنیوں میں دودھ کا یہ عالم کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ میرا شوہر جب اونٹنی دوہنے کے لیے گیا تو اونٹنی کا تھن دودھ سے لبریز پایا۔ اور حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کا عالم کا آپ اندازہ لگائیں گے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ میری بکریوں میں اس طریقے سے دودھ آنے لگا کہ قبیلہ بنو سعد کے دوسرے بکریوں کے مالک اپنے چرواہوں کو ڈانٹ کے کہنے لگے، ارے کم بختو، تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتے ہو؟ اور حلیمہ کی بکریاں کیا کھاتی ہے جنگل میں؟ تم اپنی بکریوں کو وہی چرایا کرو نا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ حلیمہ کے گھر میں دودھ کی کمی نہیں ہے، کتنا دودھ ہے، لہٰذا تم اپنی بکریوں کو وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ میرے بھائیو، 1.5 مہینے کی عمر ہے اور یہ رحمت اور یہ برکت دیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی تو یہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، رضائی بہن کے ساتھ، حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اور بھی بچے تھے۔ کیا دیکھا؟ 2 لوگ تھے جو وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کو پکڑا، آپ کے سینہ کو چیر ڈالا۔ جو اور بچے تھے وہاں اس منظر کو دیکھا اور ایک دم سے گھبرا گئے اور بھاگتے بھاگتے حلیمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، مائی حلیمہ، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ کوئی 2 لوگ آئے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، محمد کو کاٹ ڈالے ہیں۔ حلیمہ ڈر گئی، تھرا گئی۔ ارے بچوں، یہ کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو دوسرے کا لال ہے، وہ تو دوسرے کا امانت ہے، وہ تو دوسرے کا بیٹا ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ تھوڑے سہمے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حلیمہ نے اپنی کوکھ سے لگایا، پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں کچھ نہیں، بس 2 لوگ آیا، مجھے پکڑا، میرا سینہ کو چاک کر ڈالا، میرے دل کو نکالا، زمزم سے دھل کر میرے سینے پہ رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، میں ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور بات یاد نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حلیمہ ڈر جاتی ہے کہ دوسرے کی امانت ہے، دوسرے کا بیٹا ہے، آج یہ حادثہ ہوا، ہو سکتا ہے کل اس سے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ وہ ڈر جاتی ہے اور آمنہ کے حوالے کر کے چلی آتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حلیمہ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ اس بچے کو چھوڑ دوں، کیونکہ رحمت اور برکت کے جو دوار کھلے تھے وہ حلیمہ دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی عمر میں یہ معاملہ۔ اور جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو وہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر میں جا رہے تھے تجارتی غرض سے۔ تو راستے میں ایک راہب کا عبادت گھر پڑتا تھا، وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ راہب وہ بڑے اپنا عبادت گھر زمین کے تہ میں بنا رکھا تھا اور بڑا کم نکلتا تھا۔ اس دن نکلا اور پورے قافلے والوں کی دعوت کی۔ ادھر ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ہمارے سامان ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، سرکشا کرو، ہم بحیرہ راہب کی دعوت ہو کے آ رہے ہیں اور آتے وقت تمہارا کھانا ہم ساتھ میں لیتے آئیں گے۔ جب پہنچے پورے قافلے کے ساتھ ابو طالب تو بحیرہ راہب نے نظر دوڑائی، کہا کہ دیکھا کہ وہ 10 سال کا بچہ نہیں ہے۔ کہا، ابو طالب، وہ 10 سال کا، وہ 12 سال کا لڑکا کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہے، سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ اب بحیرہ راہب نے کیا کہا، اے ابو طالب، ویسے آپ لوگوں میں زیادہ خوبی نہیں ہے، میں نے تو اسی بچے کے لیے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے، جائیے اس بچے کو بلائیے۔ محمد ابن عبداللہ بلائے گئے، سارے لوگ کھانا کھائے اور کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو طالب، یہ جو 12 سال کا لڑکا ہے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا لڑکا ہے؟ ابو طالب نے کہا، کیوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا، اے ابو طالب، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تب ابو طالب نے کہا، اے بحیرہ راہب، تم کو کیا معلوم، تم کو کیسے معلوم کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ بحیرہ راہب نے کہا، میں نے جو پچھلی کتابیں پڑھ رکھی ہے جس میں آخری نبی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اس بچے سے ملتا جلتا ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے چل بسا ہے، انتقال کر چکا ہے، دیہنت کر چکا ہے۔
تب جا کے ابو طالب نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ راہب نے یہ بھی کہا تھا، اے ابو طالب تم اس بچے کو ملک شام میں نہ لے جایا کرو، کیونکہ ملک شام کے یہودیوں کو اس بات کی امید ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا، ہماری برادری میں سے ہوگا، کہیں اس بچوں کو دیکھ کر اس کو پہچان نہ لے اور غصے اور حسد میں سے اس کو قتل نہ کر ڈالے، اسی لیے اس بچے کو ملک شام میں نہ لے جایا کرو، اس بچے کو واپس کر دو، کیونکہ یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بننے والے۔ ابو طالب نے یہ بھی پوچھا تھا، اے بحیرہ راہب آپ کو کیسے معلوم کہ یہ آگے چل کے آخری نبی بننے والے ہیں؟ تو بحیرہ راہب نے کہا، اے ابو طالب جب تم اس بچے کے ساتھ پہاڑی کے اس جانب سے نمودار ہو رہے تھے، جب تم اس بچے کو لے کر آ رہے تھے تو میں نے پہاڑوں کو دیکھا، شجر و حجر کو دیکھا، درختوں کو دیکھا کہ اس بچے کے آگے تعظیماً جھکے جا رہے ہیں اور گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام شجر و حجر، یہ تمام درخت تعظیماً اسی کے سامنے گرتے ہیں، جھکتے ہیں جو آگے چل کے نبی بننے والا۔ لہٰذا میرے بھائیوں اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی وہ مہان نبی ہے جس کی نبوت کی بشارت پہاڑوں نے دی، شجر و حجر نے دی، درختوں نے دی، درخت کے پتیوں نے دی، حتیٰ کہ زمین کے ذرات اور زمین کی کنکریوں تک نے دی۔ کیسے کنکریوں نے نبی کی نبوت کی گواہی دی۔ ابو جہل ایک مرتبہ چند کنکریوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دو کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر آپ بتا دیے جاتے ہو تو جاؤ میں تجھے رسول تسلیم کر لوں گا، نبی مان لوں گا، لیکن شرط ہے کہ بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری بند مٹھی کی کنکڑیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول کو کیسے معلوم کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکڑیاں ہے؟ ایسے وقت میں آپ قرآن کی اس واضح آیت کو اپنے سامنے رکھیے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں فرماتے، وہ اسی وقت بولتے جب اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری مٹھی کی کنکڑیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے اپنی مٹھی کو کانوں سے لگایا، مٹھی سے کنکڑیوں کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ابو جہل نے مارے غصے کے ان کنکریوں کو زمین میں پٹک دیا اور کیا کہنے لگا، اے محمد مان گیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں آپ، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا، لیکن پھر بھی نبی ماننے کے لیے تیار ہے، اور اسی لیے تو ابو جہل نام پڑا ہے۔ کیا اس کا نام پہلے ہی سے ابو جہل تھا؟ نہیں، اس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اور یہ اپنے قبیلے میں ایک بڑا آدمی تھا، ایک سردار قسم کا سردار ٹائپ کا آدمی تھا، لیکن ابو جہل کیوں پڑا؟ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ صرف جاہل ان پڑھ کو نہیں کہا جاتا ہے، کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ سچ ہے، حق ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانوں گا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، یہ آخری نبی ہے، پھر بھی تعصب اتنا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہا کہ اے محمد مان گیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر اس دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو